وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کہ ملک کو درپیش جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بحث ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جو ایجنڈا آئٹمز تھے ان پہ بھی فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے شوگر رپورٹ پہ بات ہوئی، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا کابینہ نے، اور اس امر کا اعادہ کیا کہ اصل مقصد پاکستان کے عوام کو ایک تو ان لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ہے جنہوں نے عوام کی کاسٹ پر غیر مناسب اور زیادہ منافع کمایا۔ اس سلسلے میں جو انسٹرکشنز اور جو باتیں رپورٹ میں کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہیں، تو اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ جو سفارشات ہیں اس کمیٹی کی، جو میٹرکس دیا گیا ہے ایکشنز کا مختلف اداروں کو، ان پہ فوری طور پہ انہی ٹائم لائنز کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو چیز ہوگی، لوگ یہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس انکوائری کا عوام کو کیا فائدہ اور چینی کی قیمتوں کا کیا فائدہ۔ اصل چیز یہ ہے، یہ بالکل ایک مناسب سوال بھی ہے اور ایک ٹھیک آبزرویشن بھی ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پوری جو ویلیو چین ہے اس کی، شوگر کی، کسان سے لے کر اور صارف تک، جو خریدار ہے وہاں تک، اس میں جتنے بھی لوگ انوالو رہے ہیں اس چیز کو، ان غلط کاموں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ پیسہ ان سے واپس لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پوری ویلیو چین کو، یعنی جو گنے کی خریداری ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور مل سے جب نکلتی ہے اس تک، ہر سسٹم کو شفاف بنایا جائے، اور تاکہ جب اب چینی کی پیداوار مکمل ہو اور جب وہ عوام تک پہنچے تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزوں پہ ایک ٹھیک لوگ بیٹھے ہوں گے، ہر ادارہ جو کہ جس کا کہ ایک خاص کام ہے، چاہے وہ ایف بی آر ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ شوگر کین کمشنرز ہوں، چاہے وہ متعلق جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اس میں ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا پہ نظر رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو پیداواری لاگت ہے اس کا جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس پہ جو منافع ہوگا اس کے مطابق پھر قیمتوں کا تعین ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سسٹم افیکٹو ہو جائے گا اگلے 3 ماہ میں، تو اس سے چینی کی قیمتوں میں بھی فرق آئے گا۔ دوسری بات، ایک اور اہم چیز جو کہ عام عوام کے استعمال میں آتی ہے وہ ہے آٹا، اور ہم نے اس میں کابینہ نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جو آٹے کی جو قیمت میں جو بڑھاوٹ ہوئی ہے اس کا سدباب کرنا، اور اس میں مختلف احکامات جاری کیے گئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور کابینہ نے اس کو فلی انڈورس کیا، اور وہ یہ تھے کہ ایک تو پنجاب حکومت کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 9 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ ریلیز کرے۔ ایک ایسا میکنزم جو کہ حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جو کہ اس پوری سسٹم کو، اس کی جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہاں سے لے کر، اور جب جس طرح پاسکو کی خریداری ہوتی ہے، یہ سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنا، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا، کہ سمگلنگ کو روکنا خیبر پختونخوا کے علاقے میں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے لیے بھی اقدامات کرنے کی تجاویز آئی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو آٹا ہے جو کہ ہر آدمی پاکستان کا، ہر شہری کو استعمال کرتا ہے، تو اس میں جو ڈیمانڈ سپلائی ہے
اس کا بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو بھی بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تعین کیا جائے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, ہماری پیداوار کتنی ہے, اور جو کمی بیشی ہو جو کہ اس وقت تقریباً 27 ملین ٹن جو ہے تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور 25 کے قریب اس وقت تک ہمارے سٹوریج میں ہے. جو باقی جو فرق ہے اس کے لیے یہ بھی اس چیز کو بھی کا سجیسٹ کیا گیا کہ یہ امپورٹرز کو الاؤ کیا جائے بغیر کسی لمٹ کے کہ وہ امپورٹ کر سکیں گندم کو, تاکہ شارٹیج کا یا قیمتوں کی بڑھاوٹ کا سوال پیدا نہ ہو. یہ دوسری ایک اہم چیز تھی. اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹم جو ڈسکس کیا گیا وہ تھا جس میں کہ وزارت تعلیم کی ان کاوشوں کو سراہا گیا کہ جو مدرسوں کے لیے اور ایک یکساں نصاب کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے اس کی اپریسیشن ہوئی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مدرسوں میں اور یکساں تعلیم کا نظام لانے سے یہ ہوگا کہ کوئی 3 قسم کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے اس معاشرے میں, بلکہ سب کو ایک ہی ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو, جو کہ پہلے سے اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اس قسم کی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں, جس نے کہ معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے اور ایک معاشرے کے کافی بڑے حصے کو محروم بھی رکھا ہوا ہے ان اپرچونٹیز سے, ان مواقعوں سے جو کہ زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کی بھی بات ہوئی, جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی کووڈ میں اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن کلاسز کو انکریج کیا جائے, اور اس سلسلے میں حکومت کافی اقدامات بھی کر رہی ہے. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کے کانٹیکس میں, کیونکہ بلوچستان میں کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں کہ تعلیم کی یہ آن لائن کی سہولتیں نہیں مل سکتی, بیکاز وہاں پہ یا تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, اور یا جو ہے تو جو ایون کئی جگہوں پہ تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے. تو وہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ جو فنڈ ہے اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, اس کو خرچ کر کے اور یہ بلوچستان کے عوام کو جس طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں ایک بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے. تو ہماری وزیر اعظم صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جتنی بھی سہولتیں جو کہ باقی ملک کے عوام کو میسر ہیں وہ بلوچستان کے عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے بعد مختلف ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی, جس کی تفصیلات تو میں آپ کو رائٹنگ میں بھی آپ کو دے دوں گا, لیکن جو چیدہ تھیں اس کا میں ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ جو سرکاری املاک ہیں جو کہ ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے, اس کی جو ننکانہ صاحب میں جو پراپرٹیز ہیں اس کی ویلیویشن کے بارے میں چیئرمین نے, اس ادارے کے چیئرمین نے سفارشات دیں ان کی ریٹ کی ریویژن کی, کیونکہ اس ادارے کے پاس بہت بڑی قیمتی زمینیں ہیں جو کہ بڑے چھوٹے داموں پہ جو ہے تو ان کی یا تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا ان پہ کچھ پہ قبضے ہوئے ہیں. تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ادارے کے پیداوار کو, آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک انسٹرکشنز دی پرائم منسٹر صاحب نے, جس میں کہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا, اس کا ایک پورا ایک ایسا طریقہ کار بنانا جس سے کہ ہم ان جائیدادوں کو, ان املاک کو بہترین اور بہتر اس کے لیے استعمال کر سکیں اس کے جو انکم کے لحاظ سے. پھر جو ایک اور اہم بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کابینہ نے اپروول دیا اسلام آباد میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے بھی, جو کہ اس کا ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ نئے خطوط پر بنے گا, جس میں کہ
جو ہیلتھ سیکٹر ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی کورونا کے سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا کمزور تھا، اور اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی پہلی پریورٹی یہی ہے کہ جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو ہم نے ہر طرح سے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف جو موضوعات پہ ڈسکشن کی گئی ان میں سے ظاہر ہے کہ جو کورونا ہے، کورونا وائرس میں جو اس وقت ہماری حکمت عملی ہے، جو اس وقت ہماری سچویشن ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ کافی تفصیلاً بات ہوئی. اور وہ پریزنٹیشن اسد عمر صاحب نے اور مرزا ظفر نے بھی دی، جس میں کہ بنیادی طور پہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ NCOC ایک ادارہ ہے جس کی کہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں کہ اس ملک کے چیف منسٹرز، اس ملک کے آرم فورسز کے سینئرز، اس میں پولیٹیشنز، اس میں ٹیکنوکریٹس جو کہ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، پورے فیکٹس اینڈ فگرز کا وہ کرتے ہیں، پورے ملک سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر اپنی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو یہاں پہ بتانا کہ جب کورونا شروع ہوا اس وقت ہم کہاں تھے اور آج کہاں پہ ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے بیکاز بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں ہمارے یہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے کیا کیا. اپوزیشن مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلاتی رہتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کورونا وائرس شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں وہ صرف 2 تھیں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے کہ ہم نے 8 سے 10 ہفتوں میں کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری 129 لیبارٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی ہم ان کو بڑھا سکیں. اس سے پہلے جب 15 مارچ تھا تو اس وقت ہمارے 472 ٹیسٹ روزانہ ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہمارے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، اب ہماری صلاحیت 50,000 تک پہنچ گئی ہے، اور اینڈ جولائی میں یہ تقریباً 1,50,000 تک پہنچ جائے گی. جی پھر اس طرح جو وینٹیلیٹرز تھے جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ذرا مہنگی مشین ہے، وہ جو ہے تو ہمارے پاس اس وقت کوئی 2,200 کے قریب تھے، اور اب اس کی تعداد 4,000 سے اوپر ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے لوکلی بھی ایسے 4 ڈیزائن منتخب کر لیے ہیں کہ جس سے کہ ہماری لوکل پروڈکشن بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر جو بیڈز ہیں، اور جب بیڈز کی بات ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو 770 ہاسپٹلز ہیں جو کہ کورونا وائرس کے پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے پیشنٹس ہیں ان اسپتالوں میں مختلف وہ 6,215 ہیں. آکسیجن ظاہر ہے کہ اس بیماری میں ایک ایسا وہ ہے کہ آکسیجن سلنڈرز کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہوتے ہیں وہ تقریباً 8,886 ہیں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل، جس میں سے 2,671 اس وقت آکیوپائڈ ہیں. 2,150 بیڈز جو ہے تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو آکسیجن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک ایسی بڑی اس وقت اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. لیکن جو آکسیجن ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی پروڈیوس ہوتی ہے. کئی فیکٹریز جو کہ نہیں کر رہی تھیں ان کو بھی ہماری منسٹری آف انڈسٹریز نے، عماد اظہر نے کافی محنت کی ہے اور ان کو بھی پروڈکشن پہ ڈال دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ کہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ضرورت جو ہمارے تخمینے ہیں اور جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے جو کہ انشاءاللہ ایک تو ہماری لوکل پروڈکشنز ہی پورے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوئے تو ہم نے اسٹینڈ بائی کے طور پہ امپورٹ کرنے کے لیے بھی چائنا، مڈل ایسٹ ادھر سے امپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے انتظامات
مکمل کر لیے ہیں. اب اس ساری باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پہلے دن سے بڑی واضح ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. میڈیکل سائٹ پہ کیا کرنا ہے, یعنی کہ ایکوپمنٹ کے لحاظ سے کیا کرنا ہے, اسپتالوں کے لحاظ سے کیا کرنا ہے, اور ایک جنرل جو ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو جو حکومت کا, جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلے دن سے ان کا جو ایک سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے ہم اس ملک کی اکانومی کو بھی چلا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہاں کی لوگوں کی جانوں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. اس سے اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں, ایک مثال ہم دیتے ہیں لیٹس سے کہ برازیل ہے. اب برازیل نے بالکل کھلا چھوڑ دیا. دوسری طرح دوسرا ایکسٹریم کیا تھا, انڈیا نے بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا. ایک طرف بالکل آزاد اور ایک طرف اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں کو نقصان ہوا. انڈیا کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ ان کی اگر اکانومی کو دیکھیں, آپ ان کی ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں, آپ ان کے جو پیشنٹس دیکھیں, ان کے ہاسپٹلس کو دیکھیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کافی بہتر ہے, اس لیے کہ ہم نے وہ درمیانی اسٹریٹجی اپنائی جس میں کہ نہ ہم بہت ایک طرف گئے نہ دوسری طرف گئے. اس میں یہ ایک بڑی ہم پاکستانیوں کا عام طور پہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو اسی طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اس طرح سے اس پہ فخر نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. کہ اگر آپ دیکھیں پورے دنیا کے معاملات کو, بڑی بڑی اکانومیز, بڑے بڑے ہیلتھ انفراسٹرکچر, ان کی ریسورسز, اور دوسری طرف ہمارے جیسا ایک غریب ملک جو کہ قرضوں میں جکڑا ہوا, اس حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ افراتفری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, نہ اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں کہیں کمی بیشی ہوئی. مہنگی سستی علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جس میں کہ ہم کہیں کہ کوئی ایک ایسی افراتفری مچ گئی ہے جس سے کہ کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیزیں بھی, دوائیاں ہوں, کچھ بھی ہوں, اس پہ ہمیں کوئی بھی ایسا سچویشن کریٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہمارے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانیوں کو, اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ان ڈاکٹرز کا, ان پیرامیڈک سٹاف کا, وہ ان لوگوں کا, ان والنٹیئرز کا, جس میں میں ٹائیگر فورس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی جگہوں پہ بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے پورے اس کو. اور پھر دیکھیں اس سخت حالات میں جو ہمارا احساس پروگرام تھا, اس نے جو کیش کے ذریعے جو لوگوں تک جو پہنچے, جو تعداد 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کے قریب, اور اسی طرح کوئی 150 ارب روپے سے زیادہ, ایگزیکٹ فگر ہے کوئی 143 144 کے اماؤنٹ پہنچائے, اور وہ ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. اور جس شفافیت سے کہ اس پہ ہمارے جو اپوزیشن کے دوست ہیں وہ بھی اعتراض نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بھی ہے, باوجود ہماری بے سر و سامانیوں کے, باوجود ہمارے سسٹمز جو کہ نہیں بنے اتنے عرصے میں, اس کے باوجود بھی جو ہے تو ہم نے اس سخت وبا کو, اس ایک جان لیوا وبا سے ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے, بڑی کامیابی سے اس کو ڈیل کیا ہے. اب آتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وبا ہے جس کا کہ کوئی ایسا جسے کہتے ہیں ہم ہائنڈ سائٹ میں, یعنی پیچھے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ماڈل, کوئی ایک ایسا فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس نہیں ہے جس کو کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ بیماری جو ہے تو اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گی یا اس بیماری کا یہ علاج ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہے تو یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. اس غیر یقینی کی صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ہم نے تو رہنا تو ہے, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, ہم نے جو روزمرہ کی زندگی کے جو ہمارے چیزیں ہیں اس کو بھی کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک کیا چوائسز کیا ہیں. اپوزیشن بہت کمپلین کرتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کسی نے بھی ایک سجیشن نہیں دی, اس وجہ سے کہ اس سے بہتر سجیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی جو کہ پرائم منسٹر فالو کر رہے تھے. ہماری ریکویسٹ اور جو ہماری استدعا قوم سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ حالات تو ہیں, اب جتنا تھوڑے عرصے کے لیے بھی جو کچھ صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا اس کی وجہ سے ہمیں بہت مالی نقصان پہنچا ہے, ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم
یہ کہنے کے تو بڑا آسان ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے لیے کر دیں اور 3 ہفتے کے لیے کر دیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں بیکاز ان کے تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, خاندان باہر ہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جتنے بھی ہم یہاں پہ پاکستانی ہیں جن کی نہ باہر جائیدادیں ہیں, یا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جس کا کہ سب کچھ یہاں پہ ہے, وہ سب کے سامنے آگے ہو کر اور وہ لڑ رہا ہے جس بہادری کے ساتھ, جس وہ استحکام کے ساتھ اور جس کلیئرٹی کے ساتھ. وہ تو اگر یہ پرانے لیڈرشپ ہوتی تو پتہ نہیں آج یہاں پہ افراتفری بھی ہوتی اور ایک عجیب قسم کا ایک ماحول ہوتا جس میں کہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ فلانا اتنے پیسے کھا گیا اور اس نے اس میں پیسے بنا لیے, اتنے بنا لیے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارے ملک کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ نمبر 1 ڈرتا نہیں ہے, نمبر 2 آنیسٹ ہے, نمبر 3 اس کا جو سارا کچھ ہے وہ اس ملک سے وابستہ ہے, اس کا جو مستقبل ہے, اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے سوائے اس گھر کے اور جو ان کے لاہور کے اور جو ان کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. ان کو اس ملک سے ایک اتنا ایک لگاؤ ہے اور ایک اتنی ان کی جو ہمیں جب بھی ہم ان کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ہم یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس ملک کا سوچ ہوتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں ایک شخص جو کہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھا, اس کو نہ پیسوں کی کمی نہ مشہوری, واحد بندہ تھا جو کہ سیاستدان بننے. ہم جیسے لوگ تو تب مشہور ہوئے ہیں نا کہ ہم سیاست میں آئے ہیں. خان صاحب کو تو لوگ پہلے سے جانتے تھے, پچھلے 30 سال سے 40 سال سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے اگر وہ ساری جو آسائشیں تھیں جو ایک ہوتا ہے گلیمر ہوتا ہے باہر کی دنیا میں, اس سب کو چھوڑ کے آ کے وہ ہمارے ساتھ 22 سال سٹرگل کرتے رہے. 22 سال انہوں نے نہ گلی کوچے پہاڑ دریا کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑے. تو وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اسی لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے برکت بھی دی ہمیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں بیکاز یہ میرا فرض بنتا ہے ایز اے پاکستانی اور ایز این انفارمیشن منسٹر کہ دیکھیں آنے والے جو مہینے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوں گے, وہ بہت سخت ہوں گے, کیونکہ یہ پیک کر رہا ہے. اور جو ابھی سے لے کر تقریباً اگست تک یہ جو ہے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے, اس کا جو وہ ہے, اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیا چوائس ہے, وہ یہی ہے کہ ہم جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں, اپنے منہ پہ ماسک رکھیں, لوگوں سے قریب نہ ہوں, ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس بات کا احتمال ہو کہ جہاں پہ کہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب آنے والی عید ہے, اس کا بھی پرائم منسٹر نے آلریڈی اس کا بھی ایک پورا وہ حکمت عملی ترتیب کر دی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اس آخری جو گزری عید ہے, اس سے ہمارے پھیلاؤ میں جو اس وائرس کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ اثر پڑا ہے. تو میں آپ سے ایک بار پھر یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے, میڈیا نے ہیز پلیڈ اے فینٹاسٹک رول. مطلب ہے ہم آپ کا شکریہ کسی بھی لفظوں میں ادا نہیں کر سکتے. جس طرح کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے, جس طرح کہ آپ نے اس چیز کو کور کیا ہے, آپ خطرات سے بھی وہ درپیش آپ کو آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ بڑی اپنی استقامت کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں. اور کسی بھی ایسے سینسیشنلزم جو کہ ملک میں غیر یقینی یا بے چینی پھیلائے اس کا حصہ نہیں بنے اور نہ بننا چاہیے. تو میں آخر میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں. سر آپ کیبنٹ میٹنگ سے جیسے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جب سے کرونا وائرس اس ملک میں آیا ہے پرائم منسٹر صاحب بڑا ایکٹیولی 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. جب کیبنٹ میٹنگ ختم ہوتی ہے آپ آگے بڑا سینسیبلی آ کے سب کو جو ہے وہ میسج آگے کنوے کرتے ہیں. اسی میں جب ایک منسٹر ٹی وی پہ آ کر کووڈ-19 کو 19 ٹائپس آ کے بتاتی ہیں تو بڑی حکومت کی بھی سستی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی ایک میسج بڑا برا جاتا ہے. تو کیا کیبنٹ میں اس طرح کی کوئی ان کی سرزنش کی گئی؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انکوائری رپورٹس آنا شروع ہو گئی, شوگر کی آتی ہے یہ کی, لیکن جہانگیر ترین صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں بھی نام ہے, وہ لندن چلے گئے ہیں. تو کیا وہ کوئی اس طرح کی گارنٹی دے کے گئے ہیں کہ وہ واپس آ کے اس انکوائری میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں جی
جی فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آج بڑے کل سے میڈیا پہ چل رہا ہے. جی دیکھیں حکومت کے اندرونی اختلافات کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم اسی اختلافات کے باعث حکومت جو ہے وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکتی. اس بارے میں کوئی کابینہ میں آج بات ہوئی, کوئی ان سے کو پوچھے ہوئی, اور دیکھیں اس بارے میں کیا سمجھتے؟ پہلے میں ان وزیر صاحبہ کے بارے میں کہہ دوں, دیکھیں سلپ آف ٹنگ غلطی ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے, میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہو گئی. میرا خیال ہے کہ وہ بڑی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ وزیر ہے ہماری, انہوں نے اپنا بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بڑا اچھا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ خاتون ہیں, وہ ڈیرہ غازی خان میں الیکشن لڑ کے آئی ہیں, وہ ریزرو سیٹس پہ نہیں آئی ہیں. تو میری بڑی رسپیکٹ ہے ان کی, اور کابینہ میں بھی اور پارٹی میں بھی ان کی اسی لیے رسپیکٹ ہے. غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں درگزر بھی کرنا چاہیے اور نظر انداز کرنا چاہیے. دوسری بات, دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ تھا جہانگیر ترین صاحب کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کی وہ کی تو ان کو معلوم تھا کہ اس میں کون کون شوگر کے کاروبار میں کون کون ہیں, لیکن ان کو یہ بھی یقین تھا کہ جو جس طرح کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کی پارٹی کا کوئی ہے یا کوئی باہر کا ہے, کیونکہ یہ کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھی. اس انویسٹیگیشن کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہ انڈسکرمنیٹلی کی ہے, کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا, اور یہ وہی پرائم منسٹر کر سکتا ہے جو کہ کاروبار نہ کرتا ہو. جو کاروبار کرتے ہیں پرائم منسٹرز یا پریزیڈنٹس, انہوں نے آپ نے دیکھے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. جی سوری جی, ان کا سوال رہ گیا ہے. میں جہاں تک کہ فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے, ان کے بیان, ان کے انٹرویو کے, اس میں کیبنٹ میں ضرور بات ہوئی, اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اس سے کہا کہ پارٹی میں جو ہے تو اتحاد کرنا برقرار رکھنا چاہیے, اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے باہر جو کہ پارٹی کے یا حکومت کے کو ایک افیکٹ ڈال سکتی ہو. نہیں جی جی آپ یہ ایک کچھ سارے آپ نے ذکر کیا, سارے کرائسس کا, یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ آئے دن جب ایک پہلے آٹے کا, پھر چینی کا, پھر پیٹرول کا, پھر جہاز کریش ہو گیا, یہ سارے کرائسس جو آئے ہیں اس میں سزا اور جزا کا جو ہے نا بہت سلو مطلب اس کا پروسیس ہے. اس کی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ مزید جو ہے نا, ان کو پتا ہے پیچھے والے کو سزا ملی نہیں, آگے وہ کام چلتا رہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے احساس پروگرام کا ذکر کیا. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب کا میسج آیا, محرم حسین نام ان کا ہوئے, انہوں نے کہا جی آپ ذرا ان سے پوچھیے گا کہ میں 3 مہینے ہو گئے, مجھے تو کوئی 12,000 روپئے نہیں ملے, پوری فیملی بلکہ پورے ایریا میں جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں. اچھا دوسرا پھر کہ ہاسپٹل کا آپ نے جس طرح کہا ہے, ہاسپٹل میں اپنا صحیح صاحب ہاسپٹل میں گنجائش ہی نہیں ہے. جی میں بالکل, میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. جی بالکل جی. پہلی بات تو یہ جو آخر میں آپ نے کی ہے جہاں تک احساس پروگرام کا تعلق ہے, یہ پروگرام جو ہے تو نادرا کے ڈیٹا سے اٹھا کے کیا گیا ہے, اور اس میں بلا تفریق کوئی سیاسی جماعت کسی کو ایڈ کرنا, کسی کو سبٹریکٹ کرنا, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اور کسی کا نام اگر رہ گیا ہے وہ پتہ نہیں کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں جس طرح کے, اس کے لیے خاص ایک پیرامیٹرز ہیں, اگر وہ اس پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو وہ ان کا نام نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہم نے کسی بالکل سائنٹیفک بیسس پہ اس کے ڈیٹا سے لے کے ہم نے یہ کیا ہے, اور ان تک یہ پہنچ رہا ہے. دوسرا جو آپ نے اسپتالوں کی بات کی, اسپتالوں کا یہ ہے جی کہ دیکھیں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی بڑے اسپتال ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں اسلام آباد میں پمس ہاسپٹل ہے, پولی کلینک ہے, اس طرح اور اسپتال ہیں. لیکن عام طور پہ جو لوگوں کا, جو میں نے تو آپ کو فیکٹس بتا دیے نا کہ اتنے اسپتال ہیں اور اس میں سے اتنے آکیوپائڈ ہیں, چاہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہوں چاہے وہ آکسیجن پہ ہوں, تو وہ ہماری جو کیپیسٹی اور تیاری ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہر شخص جانا چاہتا ہے پمس, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اسپتال ہے, تو اس پہ ایک قسم کا رش سا ہو جاتا ہے. جبکہ ابھی ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جو کہ انشاءاللہ 2-3 روز میں وہ سب کو مل بھی جائے گی, جس میں کہ یہ سارا ڈیٹا ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے, جس سے کہ ہر اس کو پتہ چلے گا, آپ کریں گے
کہ جی کون کون سے اسپتال ہیں جس میں کہ بیڈز اویلیبل ہیں, وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں, اور یہ وہی ہاسپٹلز ہوں گے جس میں کہ یہ سارا ایکوپمنٹ موجود ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ تو اس لحاظ سے حل ہوگا. اور ایسی شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی او ہو لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن اگر احتیاط نہیں کی نا جی تو کتنے بھی بیڈز ہو جائیں, 1 کروڑ بیڈز ہو جائیں, وہ پورے نہیں ہو سکتے جتنی ہماری پاپولیشن ہے. تو جب تک احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا میں جی ایس او پی کے تحت سارے آپ نے ٹرانسپورٹ بھی کھول دی, اسکول کالجز مساجد ہر چیز کھول دی گئی ہے. نہیں, ہر چیز نہیں کھولی تقریباً کیا وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اگر ایس او پی کے تحت ان کو بھی کھول دیا جائے, کیونکہ وہاں پر مور پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ زیادہ امپلیمنٹ اس کے اوپر کریں گے. اور کھیلوں کے ادارے ایسی کھیلیں جو 1 to 1 ہے, مثلا بیڈمنٹن ہے, سنوکر ہے, وہاں تو بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. تو کیوں نہیں پاکستان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم, تعلیم ہماری متاثر ہوگی. میں ایک سیکنڈ, اچھا اب دیکھیں آپ آپس میں طے کر لیں کہ دیکھیں کسی میں ہر ایک کا, میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, مائک از ہیئر, میں کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن میں کوئکلی جی بتا دوں, میں آپ کے سوال کا جو آپ نے کہا تھا کہ آٹا کرائسس دس, یہ جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں میں آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس حکومت کا جو مقابلہ ہے وہ ان مافیاز کے ساتھ ہے جو کہ ہر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ابھی ان پہ گرفت ہوئی ہے, ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. پہلے ان پہ بالکل ایک ویسی ایک دکھانے کے لیے ایک چیز ہو جاتی تھی. تو دیکھیں آپ نے ہمیں کامیاب کرنا ہے کیونکہ آپ ہی نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور اس مینیفیسٹو پہ ووٹ دی ہے جس میں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے, اداروں کو شفاف بنائیں گے, اداروں پہ ٹھیک لوگ بٹھائیں گے. یہ 20 مہینے دیکھا جائے تو اگر آپ 72 سال کے جو مسائل ہیں 20 مہینے میں کاش پورے ہو جاتے. لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ اس کی پوری کوشش ہے, اور انشاءاللہ جو وقت گزرتا جائے گا. ابھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے, جس طرح کہ آج بھی ان کی بات ہوئی, وہ اب ٹائم لائنز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایشو کیا ہے, آپ کو ٹائم لائن دے دی گئی ہے اتنے عرصے میں 30 دن, جس طرح کہ اس طرح شوگر انکوائری میں بھی ٹائم لائنز دی ہیں. تو یہ آپ کا, تو اس لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کا جو لیڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ نہ کوئی خود کاروبار رکھتا ہے, نہ اس کے کوئی باہر کے ساتھ تعلق ہیں, وہ صرف آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ کوئی آپ کے مفادات کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. آپ کی بات کہ جی سپورٹس کو کیوں نہیں کھولا, دیکھیں اس میں تعلیمی اداروں میں یہی ہے کہ یہ کہا گیا ہے, اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ آنے والے ہفتے میں مختلف سٹیک ہولڈر, جس میں کہ مالکان شامل ہیں, جس میں کہ اسٹوڈنٹ شامل ہیں, جس میں کہ والدین شامل ہیں, کہ ان کے ساتھ مل کے ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے, بیکاز یہی لوگ ہوتے ہیں اس میں انوالو. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ مل کے ہم ایک ترتیب بنا رہے ہیں جس میں کہ اس کو بھی وہ کیا جائے. ایک چیز جو میں بتانا شاید بھول گیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو حکومت ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, بجائے اس کے لاک ڈاؤن کرے, جس کو کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن یا ایک لوکلائز لاک ڈاؤن کہتے ہیں, کہ وہ جتنے بھی ہاٹ سپاٹس ہیں, یعنی جس جگہ پہ پھیلاؤ زیادہ ہے, اس کو جو ہے تو وہ سیل کر دیتی ہے. تو اس میں اگین ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے میڈیا کے تھرو, اپنے کیمرے کے تھرو, اپنے مائک کے تھرو, اپنے قلم کے تھرو عوام میں یہ احساس دلائیں کہ آپ نے ماسک پہننا ہے اور آپ نے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے, تاکہ ہم اس جگہ پہ نہ جائیں جس طرح کہ یورپ کے اکثر ممالک یا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا گیا ہے. جی جناب کورونا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, میرا سوال ڈیسائیڈ کر لیں جی آپ. بالکل آپ کی پریس کانفرنس کے اوپر فوکس ہے کہ کیا ایک نیا بحران جنم دینے جا رہا ہے. ابھی تھریشنگ شروع ہوئی ہے, آٹے کا ریٹ بڑھا ہے اور آپ نے امپورٹ کی اجازت دے دی. ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یہ جہانگیر شوکت کریم صاحب کا بینک بھی اسی چیز میں ڈوب گیا تھا. لوگوں نے سب اسٹینڈرڈ بیٹل فیلڈ کی وہ امپورٹ کی سر رشیا سے اور دوسری جگہ سے. میں ابھی اس رپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ گلوٹن کتنا ہوگا, پروٹین کتنی ہوگی, فیٹنس کتنی ہوگی. کائنڈلی آپ اس چیز کو انشور کریں کہ اگر آپ نے ان کو بتوانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ احساس پروگرام بہت اچھا ہے جی, لیکن جو لوگ قرضہ لے کے واپس کرنا چاہتے ہیں کسی ایک کو بھی چیک نہیں ملا. سر کم از کم 50 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, اس میں سے وہ قرضہ واپس کریں گے. لوگوں کے گارنٹر بھاگتے جا رہے ہیں. کائنڈلی اس کے لیے آپ دیکھیں جہاں تک کہ آپ نے گندم کی بات کی, گندم کی
آپ نے گندم کے امپورٹ کی بات کی نا، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ذخائر اس وقت بالکل پورے ہیں، بہت ہی تقریباً کوئی 5% سے لے کے 6% تک جو ہمارے اہداف ہیں اس سے کم ہے. جی اچھا، وہ جو ہے تو ہمارے پاس جو سٹاک ہے وہ پورا ہے، لیکن ہم نے اسی چیز کو کہ قیمتیں لوگ بڑھانے کی چیزیں تب کم ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا آپ سمگلنگ ہوتی ہے یا آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں، غائب کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ قیمتیں یا ناپید ہوتی ہے تو اس قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو ان ذخیرہ اندوزوں کے لیے یہ امپورٹ کا کھولنا یہ بالکل ایک درست. اور آپ کی بات یہ ہے کہ اس کا کوالٹی، اس کی کوالٹی جو اس کی اسپیسیفکیشن ظاہر ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، بیکاز وہ آپ نے یا میں نے یا کیا کون کہہ سکتا ہے کہ جو ایون وزیر اعظم صاحب بھی وہی والی وہ اتفاق ہے کہ وہ آ جائے یا میں کھا لوں آپ کھا لیں، تو اس لیے جو کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جی شوکت محمود گلوبل پوسٹ. جی میں سر سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، خان صاحب کو، جو انہوں نے کارروائی کی ہے آٹا مافیا کے خلاف، شوگر مافیا کے خلاف، اور آپ نے اس کی تفصیل بھی بتائی جو اسٹیٹس پر چل رہا ہے، جو کارروائی ہو رہی ہے اس مافیا کے خلاف. میرا کوشچن یہ ہے کہ کل میں مارکیٹ میں گیا تو آٹے کی قیمت جو ہے وہ جو بیگ پہلے ملتا تھا 800 کا وہ ابھی 10-50 کا ملتا ہے. اسی طرح چینی کی قیمت جو 62 پہ تھی وہ ابھی جو ہے وہ 85 پہ ہے. تو میں یہ کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو کارروائی کی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ نچلے طبقے کی بات کرتے ہیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں، تو جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس تک اس کے اثرات کب تک پہنچیں گے. نمبر 2، کیونکہ میں ایک تنظیم کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہمارے جب سے آپ منسٹر بنے ہیں 3-4 آپ سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہیں علاقائی اخبارات کے حوالے سے، اور آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم بہت جلد اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے جو 25% ہوتا ہے اور جتنے بھی ایشوز ہیں کہ پی آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ نے کہا تھا اس کو ہم ریزالو کریں گے. آپ کے آنے کے بعد کافی ساری چینجز آئی ہیں، لیکن پی آئی ٹی کے اندر ایک جو ڈسکریمنیشن ڈسپیرٹی اسی طرح چل رہی ہے، اگرچہ رشوت کا یہاں سے خاتمہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، میرا یہ بس. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جناب آپ ہماری اپنی سن لیں کیونکہ آپ تو بڑے آدمی سن. جی بولیں، میں جواب دیتا ہوں. آج جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں ڈاکٹر ظفر صاحب نے کورونا کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، ابھی آپ بات کر رہے تھے شوگر اور آٹے کی اور اسمگلنگ روکنے کی بھی بات کر رہے تھے، جبکہ کورونا کے لیے جو میڈیسن ڈیکسامیتھاسون جس قسم کی وہ مارکیٹ سے غائب کی ہے. اب جو میری عرض کرنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی وہاں پہ کہ ان ڈرگ مافیا کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی یا اسی طرح رپورٹوں تک ہی محدود رہے گا؟ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی فیسوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ فیسیں والدین پریشان کے فیسیں دیں گے، اسکول مالکان کہتے ہیں کہ فیسیں دیں، تو اس معاملے کو ریزالو کر رہی ہے منسٹری آف ایجوکیشن. بالکل جی، منسٹری آف ایجوکیشن، یہ پچھلی کیبنٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور اس میں یہ آپ کو معلوم ہوگا، ظاہر ہے ہمارے بچے بھی اسکول میں جاتے ہیں، آپ کے بچے بھی اسکول میں جاتے ہوں گے. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جب بچے فیس کم دیں گے یا آدھی دیں گے، پھر ٹیچرز کا کیا ہوگا، ٹیچرز کو وہ تنخواہیں کم کر دیں گے. یہ سارا جس طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ جو پیرنٹس ہو گئے، اونرز ہو گئے، اسٹوڈنٹس ہو گئے، ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹیچرز ہو گئے، ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا فارمولہ ہم طے کر رہے ہیں جس میں کہ قربانی تو ہر ایک کو دینی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف کم ہو جائے گا اور دوسری طرف کچھ اثر نہیں پڑے گا. تو ہم ایک ایسی ترتیب بنا رہے ہیں جس سے کہ یہ تینوں جو ہے تو ذرا بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے. وہ تب ہوگا جب تینوں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بات کریں. لیکن اس پہ بالکل بات ہو رہی ہے اور یہ اپنی ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ بالکل اس پہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ایک ہفتے تک وہ جو ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی ایک فارمولہ نکل آئے گا. ان کی آپ کی جو باتیں تھیں، انہوں نے دوائی کی بات کی تھی، دوائی کی جو کم نایاب سی ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ کہہ دیں کہ کوئی ایک ایسی دوائی نہیں ہے جو کہ اس کا علاج ہو. اگر اس کا علاج ہو گیا ہوتا تو آج ہم یہاں پہ بڑے نارملی پھر رہے ہوتے، بلکہ ہم ادھر بیٹھ کے مل کے چائے پی رہے ہوتے. ٹھیک ہے، جو 3 دوائیاں ہیں ساری تو کاٹی ہو سر. WHO نے بھی اس دوائی
میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے آپ جواب دینے دیں تو میں آپ کو اس کے یہ کہ 3 دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ایکرما ہے اور ڈیسر ہے اور ایک تیسری دوائی ہے. یہ جو ہے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ دوائیں کچھ کیسز میں یہ ہیلپ کرتی ہیں. اب ان دوائیوں کا ظاہر ہے کہ ہم نے امپورٹ کی ہیں حکومتی لیول پہ, اور کچھ جو ہے تو ہمارے یہاں پہ ایک کمپنی ہے جو کہ ان میں سے ایک دوائی وہ بھی بنا سکتی ہے. اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ انشاءاللہ 1 ہفتے 1.5 میں وہ بھی بنانے لگ جائیں گے. ان دوائیوں کی اویلیبلٹی ہے. عام اس کو اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ لوگ جو ہے تو بلیک وہ کرتے ہیں, اس کی قیمتیں بہت بڑھا دیتے ہیں اور نتیجتاً لوگوں کو بہت ایک اوپر کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ایک میکنزم ہے جو آپ کو کل یا پرسوں میں انشاءاللہ مل جائے گا کہ یہ دوائیاں کہاں سے اور کیسے دستیاب ہوگی. علاقائی اخبارات جی دیکھیں, میں یہ اس کا آپ اعتراف کریں گے کہ پچھلے مجھے ابھی تقریباً اس 27 تاریخ کو 2 مہینے ہو جائیں گے, اور میرا جو پوری جو کوشش ہے وہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سرخرو ہوں. سارے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کر لیے ہیں, ان کی ہم نے ترتیب بنا لی ہے, اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک ایسا بھی ہم فارمولہ نکالیں گے. لیکن اس میں آپ کو پہلے سے ہی کہہ دوں کہ پہلے دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں ہوں علاقائی اخباروں کے ساتھ, اس میں تو کوئی میرے لیے بحث ہے ہی نہیں. اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جو جنون لوگ ہیں, وہ لوگ جو کہ ایک صحیح ایک خدمت بھی کر رہے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ ان کو جو جنون لوگ ہیں وہ افیکٹ نہ ہو. بالکل وہ رپورٹ سب کچھ آ چکی ہیں. اب صرف یہ ہے کہ جو وقت تھوڑا سا ٹائٹ ہے, تو اس وجہ سے دیکھیں صبح سے نکلے ہوئے ہیں, تو ابھی پارلیمنٹ سے ادھر سے پارلیمنٹ کے اجلاس بھی ہے. ایک آخری بات میں جی کرنا چاہوں گا, میں یہ پچھلے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے اپوزیشن گفتگو کر رہی ہے, یعنی آپ دیکھیں ایک طرف کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں, حکومت یکسوئی کے ساتھ ایک اس بیماری سے نبرد آزما ہے, اور دوسری طرف جو اپوزیشن کے جو بینچز ہیں ان میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی والے اور نون والے جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اور میں گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی باتیں سن سکتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, بجائے اس کے کہ وہ سجیشنز دیں, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں مشورے دیں کہ اس چیز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. وہ ایک نہایت ہی وہ گفتگو کو بہت ایک نچلی سطح پہ لے گئے ہیں, جو کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. شکریہ.